ہر روز مائیکل میک کاولی، لیام نیسن اپنے روزانہ کے سفر سے پہلے اسی روٹین سے گزرتے ہیں۔ وہ کام کرنے کے لیے ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے اپنی بیوی کیرن، الزبتھ میک گورن اور بیٹے ڈینی ڈیچارلس چیپ مین کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اکثر دیگر عام مسافروں جیسے والٹ جوناتھن بینکس کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ مائیکل لائف انشورنس سیلز مین کے طور پر کام کرتا ہے، تاہم اس خاص دن مائیکل کے باس نے اسے اپنے دفتر میں بلایا اور بتایا کہ اسے نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف بحث کرنے کی کوشش کے باوجود مائیکل کو جانے دیا جاتا ہے۔ مائیکل ایک بار میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوست افسر ایلکس مرفی پیٹرک ولسن سے ملتا ہے، جو جاسوس کے طور پر اپنے وقت کے دوران مائیکل کا سابق ساتھی بھی تھا۔ جب وہ گپ شپ کر رہے تھے، ٹی وی پر ایک شہر کے منصوبہ ساز کے بارے میں ایک خبر چل رہی ہے جو قیاس کیا جاتا ہے کہ کئی راتیں پہلے اس کی موت ہو گئی۔ مائیکل نے مرفی کو تسلیم کیا کہ اس نے ابھی تک کیرن کو ملازمت سے فارغ ہونے کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ پھر انہیں پتا چلا کہ ایک سابق ساتھی جسے وہ پسند نہیں کرتے، ڈیو ہاتھورن، سیم نیل، اب کپتان ہے۔ وہ ایک مختصر لمحے کے لیے مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے آتا ہے۔ ٹرین پر گھر جاتے ہوئے والٹ نے مائیکل کو بتایا کہ ایک عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ مائیکل بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ عورت جونا ویرا فارمیگا شامل ہوتی ہے۔ ایک مختصر دوستانہ بات چیت کے بعد جونا نے مائیکل کو بتایا کہ ٹرین میں ایک ڈبہ ہے جس میں $25,000 ہے اور اس کے علاوہ $75,000 نقد ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے اس وقت تک لے سکتا ہے جب تک کہ وہ کولڈ اسپرنگ کے آخری اسٹاپ پر پرین کے نام سے کسی کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ روانگی سے پہلے جونا نے مائیکل کے سابق پولیس افسر ہونے کے بارے میں جاننے کا اشارہ کیا۔ مائیکل نامزد ٹوکری میں دیکھتا ہے اور رقم تلاش کرتا ہے۔ جب ٹرین ایک اسٹاپ پر پہنچتی ہے تو ایک نوجوان عورت مائیکل کو ڈھونڈتی ہے اور رقم کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مائیکل نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد عورت نے مائیکل کو ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک وارننگ ہے۔ مائیکل نے لفافہ کھولا اور کیرن کی شادی کی انگوٹھی دیکھی۔ چونکہ اس کا فون گم ہو گیا، مائیکل ایک اور مسافر، ٹونی اینڈی نیومن، کا فون ادھار لیتا ہے۔ وہ کیرن کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مرفی کو آزماتا ہے اور وہی نتیجہ حاصل کرتا ہے، لیکن ایک پیغام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جوانا سے سنتا ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا انتخاب کیا ہے اور اسے اب پرین کو تلاش کرنا ہوگا، ورنہ کیرن اور ڈینی کے ساتھ کچھ ہوگا۔ مائیکل پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے والٹ کے لیے اخبار کے ایک ٹکڑے پر ایک پیغام چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب ہی مائیکل کو مرفی کا فون آیا۔ مائیکل کے بتانے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے، مرفی نے ذکر کیا کہ پرین نامی ایک گواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 2 آدمیوں کو شہر کے منصوبہ ساز کو اس کی موت کے لیے پھینکتے ہوئے دیکھا۔ مرفی کے ساتھ ملاقات کے بعد جونا مائیکل کو دوبارہ کال کرتی ہے اور اپنی توجہ کھڑکی کی طرف مبذول کراتی ہے۔ اس نے والٹ کو افسران سے بات کرنے کے لیے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جونا کے ساتھ کام کرنے والے کسی نے والٹ کو بس کے راستے میں دھکیل دیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ مائیکل کو متنبہ کرتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مائیکل کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ پرین اور ایک بیگ تلاش کرے جسے وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک ٹریکر ڈالنے کے لیے وہ اس کے پاس بیگ پر پھسل گئے۔ مائیکل دوسرے مسافروں کا مشاہدہ کرتا ہے اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے جو صرف سوچتے ہیں کہ وہ عجیب ہے۔ مائیکل ایک نوجوان لڑکی، گیوین فلورینس پگ کو ایک بیگ کے ساتھ دیکھتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے لیے جعلی آئی ڈی لے کر جا رہی ہے۔ مائیکل پھر ایک نوجوان ڈیلن کیلین سکاٹ کو فون پر بات کرتے ہوئے اور ایک بیگ اٹھائے ہوئے دیکھتا ہے۔ مائیکل ڈیلن کا پیچھا کرتا ہے، جو اگلی گاڑی میں اس کا پیچھا کرنے پر حملہ کرتا ہے۔ جب مائیکل پرین کا تذکرہ کرتا ہے، ڈیلن مشکوک ہو جاتا ہے اور دونوں اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک کہ مائیکل ڈیلن کو جیتنے نہیں دیتا تاکہ وہ ٹریکر کو اس پر پھسل سکے۔ تھوڑی دیر بعد
مائیکل کو جوانا نے دوبارہ بلایا اور وہ خالی کار کے فرش کے نیچے دیکھتا ہے۔ ڈیلن کے جسم میں اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہے۔ وہ اس کے لیے مائیکل کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے کیونکہ اس نے غلط شخص کی شناخت کی تھی۔ حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے ٹرین میں گڑبڑ کے بارے میں بتائے جانے کے بعد پولیس آ رہی ہے۔ مائیکل ڈیلن کی لاش کے پاس چھپ جاتا ہے، لیکن جب کار کا معائنہ کرنے والا ایک پولیس اہلکار ہینڈل پر قدم رکھتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ مائیکل ٹرین سے اسی طرح پھسل جاتا ہے جیسے یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور پھر ٹرین کی طرف بھاگنے سے پہلے اس کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا بیگ پکڑا جاتا ہے اور جب وہ اسے واپس کھینچتا ہے تو ساری رقم $100 کے بل کے علاوہ نکل جاتی ہے۔ جیسے جیسے ٹرین کولڈ اسپرنگ کے قریب آتی جاتی ہے، مائیکل مزید مایوس ہوتا جاتا ہے۔ وہ 5 مسافروں کو ممکنہ طور پر پرین کے طور پر پیش کرتا ہے کیونکہ اس نے انہیں پہلے کبھی ٹرین میں نہیں دیکھا تھا۔ غلطی سے یہ سوچنے کے بعد کہ ٹونی کے ساتھ تاش کھیلنے والا ایک شخص پرین ہے، مائیکل ایک گٹار پلیئر اولیور کو بنا ہولڈ بروکسمتے کے پیچھے خالی کار میں آتا۔ اولیور پتہ چلا کہ وہ پرین نہیں ہے، لیکن جوانا کے ساتھ کام کرنے والے ایک قاتل کو پرین کو مارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مائیکل اولیور سے تھوڑی دیر تک لڑتا ہے جب تک کہ وہ ایک کھڑکی توڑ دیتے ہیں۔ اولیور مائیکل کو باہر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مائیکل اوپر والا ہاتھ پکڑتا ہے اور اولیور کو کھڑکی سے باہر پھینکنے سے پہلے اس کی گردن میں چھرا گھونپتا ہے، جہاں وہ ایک اور گزرتی ہوئی ٹرین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اولیور کی بندوق پکڑ لی۔ 2 سٹاپ باقی رہ جانے پر مائیکل ٹرین کے ایئر کنڈیشننگ کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے تاکہ باقی تمام مسافر خالی سی اے میں چلے جائیں، جہاں اے سی اب بھی کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک نرس ایوا کلارا لاگو پر پرین ہونے کا شبہ ہے۔ وہ اس کا فون لے لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جوانا سے رابطہ کر رہی ہے، اور سچ بتانے کے لیے اسے بندوق کی نوک پر پکڑ لیتی ہے۔ خوفزدہ ایوا نے اعتراف کیا کہ اس کی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مائیکل یہ سمجھنے کے بعد معافی مانگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ایک بار جب وہ کولڈ اسپرنگ تک پہنچ جاتے ہیں، مائیکل کو آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ پرین وہ نہیں ہے جس پر اسے پہلے شبہ تھا۔ وہ کولڈ اسپرنگ میں جانے والی ایک نوجوان عورت کو یاد کرتا ہے جس نے ایک ناگوار مسافر کے ساتھ بیٹھ کر سیٹیں بدل دی تھیں۔ اس عورت کا نام صوفیا ایالارائی سمتھ ہے۔ پرین اس کے پڑھنے سے آتا ہے، دی اسکارلیٹ لیٹر، اور اس کا مرکزی کردار ہیسٹر پرین۔ مائیکل کو احساس ہے کہ صوفیا نے قتل کا مشاہدہ کیا ہے اور اسے کولڈ اسپرنگ میں ایف بی آئی کے 2 ایجنٹوں کے ساتھ گواہی دینا ہے، لیکن چونکہ اس نے اسے ترک کرنے سے انکار کر دیا، جوانا نے ایک اور فون کال کے ذریعے اعلان کیا کہ اب سب مر جائیں گے۔ ٹرین آگے بڑھتی ہے، لیکن مائیکل ایک کنڈکٹر سام کولن میک فارلین کو ٹرین روکنے کو کہتا ہے۔ سیم نے ایمرجنسی بریک کھینچ لی، لیکن ٹرین چلتی رہتی ہے کیونکہ انجینئر مر چکا ہے۔ ٹرین کے حادثے کا شکار ہونے کے ساتھ ہی مائیکل اور سام اپنی کار کو باقی ٹرین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیکل سام کی مدد سے اسے ڈھیلے کرنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن کار پھر بھی ایک زنجیر سے منسلک ہے۔ سیم مائیکل کو اسے ڈھیلا کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن ٹرین سیم کے اندر ہی ٹکرا جاتی ہے اور مائیکل دوسری کار پر چھلانگ لگانے کا انتظام کرتا ہے جو پٹری سے اترتی ہے اور ٹرین کے صحن کے مضافات میں چیختے ہوئے رک جاتی ہے۔ ایک بار جب سب پرسکون ہو گئے، مائیکل صوفیا سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس وہ کیا ہے جو ولن چاہتے ہیں۔ وہ ایسی معلومات پر مشتمل فلیش ڈرائیو نکالتی ہے جس کے بارے میں شہر کا منصوبہ ساز، جو صوفیا کا دوست تھا، جانتا تھا۔ صوفیا نے یہ بھی بتایا کہ وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکی کیونکہ قاتل پولیس والے تھے۔ اس کے بعد پولیس باہر پہنچتی ہے، یہ مان کر کے مائیکل نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ مرفی ظاہر ہوتا ہے اور مائیکل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مائیکل مسافروں کے ایک بڑے گروپ کو باہر جانے میں مدد کرتا ہے جس میں کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مائیکل مرفی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سازش کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ مرفی نے اس جملے کا تذکرہ کیا، عظیم جیسی کوئی چیز نہیں ہے،
جو کہ جوانا نے پہلے کہا تھا، مائیکل کو مرفی کی شمولیت میں شامل کیا تھا۔ اپنے جرم کو تسلیم کرنے کے بعد مرفی نے اپنی بندوق نکال لی، مائیکل کو بتاتے ہوئے کہ اس نے اپنے خاندان کو بھی فکر مند ہونے کا کہا ہے۔ مرفی پرین کی تلاش میں جاتا ہے۔ جب صوفیہ خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسرے مسافر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی پرین ہے۔ مائیکل اور مرفی پھر لڑتے ہیں جب باہر کے پولیس اہلکار مائیکل پر واضح شاٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیکل پولیس کو دھوکہ دے کر مرفی کا ٹریکر لے جانے کا انتظام کرتا ہے۔ ایک بار جب مرفی اپنا ہتھیار کھینچتا ہے، ہاؤتھورن نے پولیس والوں کو گولی مارنے کا حکم دیا، مرفی کو مار ڈالا۔ باہر مائیکل کو کیرن اور ڈینی کے ساتھ دوبارہ ملایا گیا جب یہ بتایا گیا کہ ایجنٹوں نے ان کے گھر کے باہر 3 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ صوفیہ ایف بی آئی کے ایجنٹوں سے ملتی ہے اور اپنی گواہی دیتی ہے۔ دوسرے مسافر مائیکل کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہاؤتھورن سے بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ وہ مرفی اور اس کے کسی بھی ساتھی کی تحقیقات کریں گے۔ ہاؤتھورن نے مائیکل کو جاسوس کی حیثیت سے اپنی پرانی ملازمت پر واپس بلانے کا مشورہ بھی دیا۔ کچھ دیر بعد مائیکل ٹرین پر واپس آیا اور وہ جوانا کو ڈھونڈنے کا انتظام کرتا ہے۔ اگرچہ وہ اسے نہ جاننے کا بہانہ کرتی ہے، لیکن مائیکل کا خیال ہے کہ اس نے اپنی پوری اسکیم کو پیگ کر لیا ہے اور اب یہ کام نہیں کرے گا۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس کے خیال میں یہ کیسے ختم ہوگا، مائیکل آسانی سے اپنا جاسوسی بیج نکالتا ہے۔